جناب مفتی صاحب، اصحاب صفہ میں آپ کا مقام اور سرکار علیہ السلام نے جس دعا کا میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ جس کو جو دے دیا اور جس طرح سے دے دیا اس نے قبول کر لیا، کیا ایمان کیا عقیدے تھے، ذرا بتائیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے نا، بس پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ۔ یہ آپ کے عشق اور آپ کی محبت کا نقطہ کمال ہے۔ اللہ۔ اور اصحاب صفہ کے اندر آپ کا بہت نمایاں مقام ہے۔ اور اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے کہ عام طور پر تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ اپنے معاشی حالات سے تنگ تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، لیکن یہ ایک من جانب اللہ بھی ایک نظام تھا اور ان کی محبت بھی تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہی اپنی پیاس بجھاتے تھے اور اپنی بھوک مٹاتے تھے اور آقا علیہ السلام سے دور نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو صحابہ صفہ تھے، بلکہ اس میں تو کئی حضرات ایسے تھے جنہوں نے فقر اختیار کیا تھا، فقر اختیار کیا اور مال اور اسباب چھوڑ دیے، مکان چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی اور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے۔ یہ ان کا جنون اور محبت کی انتہا تھی اور نقطہ کمال تھا۔ یہ جو صفہ ہے اس کا معنی چبوترا بھی ہے، چونکہ تھوڑی سی ابھری ہوئی جگہ تھی۔ دوسرا یہ کہ اسی سے تصوف کا لفظ بھی اخذ کیا ہے ایک قول کے مطابق۔ اور صوفیاء کی یہ پہلی جماعت ہے، یہ باقاعدہ جماعت ہے صوفیاء کی جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سالک بن کر مجاہدہ اور ریاضت کے اندر مصروف رہے۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے نمایاں تھے اور آقا علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے اسے یاد فرما لیتے۔ یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ امام الحدیث ہیں، اصحاب صفہ میں آپ کا مقام، اس کا مطلب صوفیہ کے بھی پھر آپ سرخیل ہوئے یقیناً، ہے نا۔ اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا، آقا علیہ السلام کو ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ قرآن نے خود جب تصدیق فرما دی، اے حبیب ان کے ساتھ جا کر آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے، کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، اس کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں اور یہ اللہ کے وجہ ہو یعنی اللہ کی رضا اور اس کے مکھڑے کے سوا کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اور فرمایا فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ بھی اپنی نگاہیں ان پر سے نہ ہٹائیے۔ اللہ تو اب اللہ جب حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو اپنی نگاہیں ان پر سے نہ ہٹائیے، تو نگاہ مصطفیٰ میں کچھ ہے تو حکم ربی آ رہا ہے کہ آپ ان پر نگاہ رکھیے اور ان کو اپنی نگاہ میں رکھیے۔ تو یہ قرآنی حکم آ گیا۔ تو اصحاب صفہ کا یہ نقطہ کمال ہے کہ وہ ہر لمحہ نگاہ مصطفیٰ میں رہے۔ اور آج بھی کوئی اگر انہی کے طریق پر چلنے والا ہوگا اور یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے گا، وہ بھی یہیں رہتے ہوئے نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصحاب صفہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آقا علیہ السلام کی احادیث فرامین سنتے تھے اور آپ کو علم کا بہت شوق تھا۔ اور دیکھیے علم کا کتنا حصہ آپ سے آگے منتقل ہوا امت کو۔ وہ دو برتنوں والی بات آپ نے کی، وہ بھی تو ایک ساتھ ساتھ آپ کی بات ہے۔ اور وہ مرویات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے دو قسم کے علوم حاصل کیے، دو قسم کے تھیلے حاصل کیے۔ ایک وہ ہے جو میں ہر خاص و عام سے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ ہے جو عام بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ ایسے اسرار اور معارف کی باتیں ہیں۔ فرمایا اگر میں ان کو بیان کروں، یہ بات آپ نے فتنے کے دور میں فرمائی کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو میری گردن یہاں سے کاٹ دی جائے، اللہ، کیونکہ وہ اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا کیا راز سرکار علیہ السلام نے ان کے سینے اتھر میں انڈیلے ہوں گے؟ جی یقیناً، اس میں روحانی اسرار و معارف بھی ہیں اور امت کے اجتماعی نظم اور خلافت کے بارے میں بھی بہت سارے اسرار و معارف ہیں انہی کے اندر۔ اس کی بات ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے بات پوچھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے احادیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو طبیب سمجھا ہے کہ آقا علیہ السلام کوئی نسخے دیا کرتے تھے؟ طبیبوں کا طبیب سمجھا ہے؟ تو کیا سمجھ کے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ مسئلہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، جسم کا ہو، حافظے کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حل بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کوئی بھی اپنی زندگی کی حاجت تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ پرابلم ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو کچھ کھجور کھا لیا کرو، بادام کھا لیا کرو، یا تمہیں نسخہ دے دیتا ہوں، ایسے کر لو یا پریکٹس کر لو، ریہرسل کر لو۔ آقا علیہ السلام نے قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چادر بچھاؤ۔ اب انہوں نے چادر بچھائی اور آقا علیہ السلام نے ایسے ہوا کے اندر ہی اپنے دست مبارک ایسے بھرا
اور بھر کے آپ نے ڈال دیا. اللہ. اب دیکھنے والے کو بھی بظاہر آنکھ سے کچھ نظر نہیں آ ہائے رہا, ہائے. لیکن یقین دیکھیے, ایمان دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن اللہ کی عزت کی قسم جو بھی میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کبھی نہیں بھولا, اللہ اور ہمیشہ پھر میں نے اسے یاد رکھا.